آنے والا کوئی اور نہیں جا رہا ہے، بلکہ دنیا کا شرابی انسان آ رہا ہے، دنیا کا بدبخت انسان آ رہا ہے جو شراب پیتا تھا۔ وہ شراب پینے والوں یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام حسین کی بارگاہ میں کیا آپ منہ دکھاؤ گے؟ جو امام شرابیوں کے خلاف جہاد کرتے کرتے اپنے خاندان، اپنے کنبے والے کو شہید کروا دیا، آج اسی امام حسین کے ماننے والے لوگ سرے عام شراب پیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ کی قبر الگ ہوگی، ہماری قبر الگ ہوگی، میں حساب دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی آپ کے پاس جواب؟ کیا ریزن ہے؟ اگر آپ کو کسی پیر صاحب نے کہہ دیا ہو نا کہ آپ جنتی ہیں، اگر کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا ہو آپ کو کہ میاں جی آپ جنتی ہیں، اللہ اکبر، تو اس پیر صاحب سے کبھی پوچھئے گا کہ آپ جنتی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ جنت آسان نہیں گئے، وہ جنت اتنی سستی نہیں گئے۔ اگر ایک طرف شراب پیے، ایک طرف نماز نہ پڑھیں، ایک طرف چوری کریں، ایک طرف ماں باپ کی نافرمانی کریں، ایک طرف ہم تمام طرح کے دنیا کے لغویات میں ملوث رہیں، اور یہ کہے کہ نہیں نہیں، پیر صاحب نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کاش میں دن کا ہوتی، ادھر سے اڑ کے ادھر چلی جاتی تاکہ رب کی بارگاہ میں مجھے حساب دینا نہ پڑتا۔ حضرت سیدنا صدیق کے پر فرماتے ہیں میں بکری کا بچہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کرتے کھا جاتے تاکہ رب کی بارگاہ میں مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ وہ اتنے معتبر لوگ جن کو میرے رسول نے فرمایا تھا کہ صدیق عمر تم جنتی ہو، وہ لوگ رات رات بھر روتے تھے، لیکن آپ کو کسی نے نہیں کہا نا کہ تم جنتی ہو، تو آپ کس خام و خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوچتے ہیں نہیں نہیں، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں نا، امام حسین کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں نا، اے بچے خاموش، سننا سنو اور چلے جاؤ بس۔ جس خام و خیال میں آپ جی لگے گے، یقین مانیے کہ وہ جنت سستی نہیں ہے، وہ جنت سستی بھی ہے۔ وہ جنت کہاں ہے؟ جس جنت کو پانے کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس جنت کو پانے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، جس جنت کو پانے کے لیے ہم حج کرتے ہیں، جس جنت کو پانے کے لیے ہم دنیا کے تمام طرح کے نیک کام کرتے ہیں، اس جنت کی قیمت یہ ہے کہ رب کائنات نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہا کہ سنو، اور میں یہی پیش کر رہا ہوں کہ یہ تو حدیث پاک بڑا مشہور ہے نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ مجھے یہ بھی ٹاپک دیا گیا ہے کہ ماں باپ کے فضیلت بیان کرنا ہی آپ کو ہے۔ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جب قدم کا عالم یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کے رخسار کا عالم کیا ہو سکتا ہے، ماں کی زبان کا عالم کیا ہو سکتا ہے، ماں کی پیشانیوں کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ ایک جملہ دیتا ہوں، 100 پیر آپ کے لیے بیٹھ کر کے الگ دعا کرے، 100 اللہ کے ولی آپ کے لیے بیٹھ کر کے الگ دعا کرے، ایک ماں باپ آپ کے لیے بیٹھ کر کے الگ دعا کرے، 100 اللہ کے ولیوں کی دعا بعد میں قبول ہوتی ہے، پہلے اپنے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، پہلے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیا سمجھا آپ نے؟ لیکن ہم پیر صاحب سے دعا کراتے ہیں، موٹے موٹے نذرانے دے دیتے ہیں، مزاروں پر جا کر کے 20,000 کی چادریں چڑھا دیتے ہیں، لیکن ایک ایک پیالی چائے کے لیے ہمارے ماں باپ ترس رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ میرے حضور نے فرمایا کہ نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ اکبر، یہ کیروں کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے، یہ کیروں کا مزاج ہو سکتا ہے، لیکن جو مذہب اسلام اتنا پاورفل ہو، جو مذہب اسلام ہمیں یہ بتاتا ہو کہ چلنے کا طریقہ اور ماں باپ کے ادب کیا ہے۔ آج سے تقریباً 6 یا 7 مہینہ پہلے میں خبر پڑھا تھا، اسی پلامو کی سرزمین پر ایک بندہ اللہ اکبر غیر مسلم ہے، اور وہ چاہتا ہے کنبھ میلہ اسنان کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ اسنان کرنے کے لیے وہاں جائیں گے، گنگا اسنان کریں گے، میرے پاپ دھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، غیروں کا کانسیپٹ اور اپنا کانسیپٹ دیکھیے گا۔ جیسا کہ وہ بندہ چاہتا ہے اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ، اس کی ایک ماں تھی جو 70 سال کی ماں شریفہ تھی، وہ اپنی ماں کو ایک کمرے میں بند کرتا ہے، اور بند کرنے کے بعد بیٹا چلا ہے کنبھ میلہ، نہانے کے لیے چلا گیا، پاپ دھونے کے لیے چلا گیا۔ اللہ اکبر، ماں 70 سال کی ضعیفہ 3 دن کے بعد جب کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے، کمرے سے جب آؤ فغا کی آواز ہوتی ہے، تمام
محلے والے جمع ہوتے ہیں. جب محلے والوں نے جمع کیا, جب دیکھا کہ کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے, لوگ کسی کے گھر کا دروازہ توڑ بھی نہیں سکتے تھے, اس کی بیٹی کو فون کیا, بیٹی جاتی ہے, جیسے کہ کمرے کا دروازہ توڑا گیا, اللہ اکبر, میڈیا والوں نے دکھایا تھا, میڈیا والوں نے کوریج کیا تھا, لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ 70 سال کی ماں ضعیفہ پلاسٹک اور کاغذ چبانے پر مجبور تھی. اللہ اکبر, وہ 70 سال کی ضعیفہ وہ سوکھ کر کے کاٹا ہو گئی تھی. اللہ اکبر, میں سوچنے لگا کتنا بد نصیب بیٹا ہے کہ جنت کو چھوڑ کر کے بیٹا گیا ہے گنگا اسنان کرنے کے لیے. یہ خیروں کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے, یہ خیروں کا طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن آئیے مذہب اسلام کے طریقے کو بتاتا ہوں. میرے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, آنے کے بعد عرض کیا رسول کا سلام, میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. میرے رسول نے فرمایا, کہا کہ تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہیں؟ ہاں یا رسول کا سلام, ہاں ہے. میرے حضور نے فرمایا, کہا کہ جا اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لے. یا رسول کا سلام, کیا ملے گا؟ میرے رسول نے فرمایا, کہا کہ ایک مرتبہ دیکھے گا تیرے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب پہنچا دیا جائے گا. سبحان اللہ. یا رسول کا سلام, اگر 2 مرتبہ دیکھے, 3 مرتبہ دیکھے, 4 مرتبہ دیکھے, میرے رسول نے فرمایا, کہا صحابی سنو, 1 مرتبہ نہیں بلکہ تو 1000 مرتبہ بھی دیکھے گا. رب کائنات اتنا بے نظیر ہے کہ تمہارے نام اعمال میں 1000 حج کا ثواب پہنچا دے گا. سبحان اللہ. یہ ماں کا مقام ہے, لیکن کبھی ہم لوگوں نے اس پر غور کیا ہے؟ نہیں. ہمارے ماں باپ اللہ اکبر پنکھے کے نیچے آرام کر رہے ہیں, لیکن بیٹے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ نیا کولر لگوا دوں. ٹھنڈیوں میں ایک سوٹر پر, ایک چادر پر لوگ زندگی گزار دیتے ہیں ماں باپ, لیکن بیٹا گیا ہے قوالی میں یوں پیسے اڑا رہا ہے, بیٹا گیا ہے محرم میں یوں ٹھنک رہا ہے, وہ شرٹ کا بٹن کھول کر کے یوں ڈانس کر رہا ہے, بیٹا گیا ہے مسجدوں میں بولی لگوا رہا ہے, بیٹا گیا ہے مدرسوں میں بولی لگوا رہا ہے. ایک جملہ عرض کر دے رہا ہوں, یاد رکھے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا, کہا کہ سنو, جس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس کا خدا راضی ہوتا ہے, اور جن کا خدا راضی ہوتا ہے اس کے لیے جنت آسان ہو جایا کرتی ہے. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. کیا سمجھا؟ ہم لاکھ عبادت کر لیں, لاکھ, لیکن آج ہم یہ کام نہیں کریں گے میاں جی. ہم سوچتے کہ نا ہمارے ماں باپ تو ہمارے گھر کا کچڑا ہے نا, کچڑا سمجھ کر رکھا ہے. شادی ہو گئی لوگوں کی نا, لال دوپٹے کی ہوا وہ لگی گئے نا کہ ماں باپ کو بھول گئے. لوگ اولڈ ہاؤس میں, اولڈ ہاؤس سمجھ رہے ہیں آپ, اولڈ ہاؤس جہاں پہ بڈھا بڈھی گرانے کی جگہ, وہاں لوگ جا کر کے لوگ داخلہ کروا دیتے ہیں.